الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الله عز وجل في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. اہل سنت پاس با ختم نبوت کا اہل سنت پاس با ختم نبوت کا مجاہد ہے ہر ایک پیرو جوان ختم نبوت کا مجاہد ہے ہر ایک پیرو جوان ختم نبوت کا. تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا. یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا. کرو اپنے لہو سے تم دیہاں ختم نبوت کا. اور ملے گا کیا؟ ملائک کی جماعت روزو شب وہاں پر اترتی ہے. ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم
بعد از حمد و صلات لائق سب تعظیم و تکریم میرے سر کا تاج جملہ علماء اہل سنت میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں سوائے ایک دو حضرات کے، جناب حضرت محترم مجاہد اہل سنت مولانا ازرم حمید سیالوی صاحب آف کلر سیدہ، دیگر جملہ علماء اہل سنت، پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے۔ آج کی اس محفل کے منتظمین و منصرمین جملہ علماء کرام غلامان مصطفیٰ جناب محترم مولانا محمد ناصر صاحب اور ان کی پوری جتنی بھی یہ ٹیم ہے، جناب محترم محمد حاجی علی اصغر صاحب، جمیع غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ احباب بھی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں اور میں بھی تقریباً 9:45 بجے کا آیا ہوا ہوں۔ جیسے قبلہ شاہ جی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سویرے مدرسے میں پڑھانا ہے، سیم اٹ از میں نے بھی جا کے سویرے مدرسے میں پڑھانا ہے، تو میں چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ وقت یہ بہرحال چاہے آپ ہوں، سیاستدان ہوں، علماء ہوں، سب کے لیے اس کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے، تو میں چند ایک چیزیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بے مثال بنایا ہے۔ جاگنا ہے نہیں یار، میں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے ٹائم تھوڑا لگانا ہے، اور آپ پھر بھی اللہ نے ہر نبی کو بے مثال بنایا ہے۔ ہر نبی مجتبی ہوتا ہے، امت میں اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ جس قوم، جس قبیلے، جس قریے، جس بستی، جس علاقے، جن افراد کی طرف اللہ نبی کو مبعوث فرماتا ہے، اس پوری قوم، قبیلے، قریے، علاقے میں کوئی ایک بھی اس نبی جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا ہر نبی مجتبی ہوتا ہے۔ جاگنا ہے، جبے رکھیے، جاگنا ہے۔ ہر نبی مجتبی ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے، امت میں اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا نبی بھی مجتبی ہے، ہمارے آقا بھی مجتبی ہے۔ میرے نبی کی امت میں قوم، قبیلے، قریے، علاقے، بستی میں، مکے میں، مدینے میں، یمن میں، شرق میں، غرب میں، جنوب میں، شمال میں حضور جیسا نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا مجتبی نبی ہیں۔ یہاں ذہن میں رکھنے، ہر نبی مجتبی ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا بھی مجتبی ہے۔ اور یہاں ایک جملہ اور ذہن میں رہے، میرے اور آپ کے آقا مجتبی بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے۔ اے جڑے اجاں تک جنماں تے ہاتھ رکھے ہوں، پنجاں سیراں سیلا لاؤ پر دو تو لیں زبان نہ لائے، بسم اللہ جنے دے بچے۔ ہمارے آقا مجتبی بھی ہے اور ہمارے آقا مصطفیٰ بھی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مجتبی وہ نبی ہوتا ہے جو امت میں سے چنا جائے، اس پوری امت میں اس جیسا کوئی نہ ہو، اور مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو نبیوں میں سے چنا جائے۔ مجتبی وہ کہ پوری قوم میں اس جیسا کوئی نہیں، اور مصطفیٰ وہ کہ 1.25 نبیوں میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے بے شمار عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ خصوصیتیں بھی عطا فرمائیں۔ یہ دو لفظ میں نے بولے، جتنے معجزے اللہ نے ہر نبیوں کو، نبیوں میں سے نبیوں کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بدرجہ اتم وہ معجزے عطا کیے۔ اگر عیسیٰ نبی نے مردے زندہ کیے تو میرے نبی نے بھی مردے زندہ کیے۔ جاگنا ہے ماشاءاللہ یار۔ اگر ابراہیم نبی کے لیے آنکھ ٹھنڈی ہوئی تو میرا نبی تو نبی ہے، میرے نبی نے جس کپڑے کو چھوا اس میں بھی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر حضرت ابراہیم نبی کے لیے لوہا نرم ہو گیا، لوہا نرم ہو گیا ابراہیم نبی کے لیے، میرے تیرے نبی کے لیے پتھر نرم ہو گئے۔
بھئی جاگنا ہے نا، یعنی لوہے تو گرم کرو نا، وہ تو ہوتے رہیں گے، پر پتھر کبھی نرم نہیں ہوئے۔ پر میرے مصطفیٰ کو رب نے وہ کمال عطا کیا، میرے آقا نرم مٹی پہ پاؤں رکھتے، وہاں نشان نہ پڑتا، پتھر پہ پاؤں رکھتے، پتھر پگھل جایا کرتا تھا۔ ہر نبی کو رب نے جو معجزہ دیا، میرے تیرے نبی کو بدرجہ اتم اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ جاگنا ہے، تمام شانوں، تمام کمالات، تمام عظمتوں میں سے سب سے بڑی عظمت جو تیرے میرے رب نے میرے تیرے نبی کو عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے تیرے نبی کو تاجدار ختم نبوت بنایا۔ یہ وہ شان ہے میرے نبی کی، یہ وہ وصف ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ وہ خاصہ ہے میرے نبی کا کہ جس نے سارے نبیوں سے میرے تیرے نبی کو سب سے بڑا رتبہ عطا کیا۔ ہمارے آقا تاجدار ختم، تو میلاد شریف کا جلسہ کرنا وہ بھی زبردست ہے، معراج کا جلسہ وہ بھی بڑی بات ہے، وہ بھی میرے نبی کی ایک وصف ہے، ساقی کوثر میرے نبی کی وصف ہے۔ جاگنا یاد، معراج النبی میرے رسول کے ایک معجزہ اور وصف ہے، اور تاجدار ختم نبوت میرے نبی کی سب سے بڑی شان ہے۔ اور اگلا جملہ کہوں گا آپ کی طبیعتیں خوش ہو جائیں گی، میرے نبی کی ختم نبوت کا پرچار۔ آج کئی لوگ جناب بستر بوریاں اٹھانے کو کہتے ہیں بھائیو آ جاؤ، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا اور نہ ہی میں کوئی تنقید یا کسی جماعت کو رگڑنے شگڑنے آیا ہوں، میں نے مسئلہ بتانا ہے آپ کے سامنے۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ بھائی بوریاں بستر اٹھا کے چلو اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ میں تیرے سامنے قرآن سے عرض کروں گا اور قسم کھا کے کہوں گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جو کام تو کر رہا ہے، نبی کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کی بات نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جنگ کے اس علاقے میں جمع ہونے والوں، ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کرنے والوں، ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں، خاتم النبیین کی ختم نبوت کے قصیدے سنانے والوں، یہ جو کام تم کر رہے ہو اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا، مجھے کہنا ہے نا کہ سب سے بالا ہو اعلیٰ مقام آپ کا، بولو سب سے بالا ہو اعلیٰ مقام آپ کا، چاند تاروں کے لب پر بنا آپ کا، چاند چاند تاروں کے لب پر بھی نام آپ کا، چاند لب پر بھی نام آپ کا۔ میرے تیرے نبی کی ختم نبوت میرے تیرے نبی کی سب سے بڑی شان ہے، اس لیے میرے تیرے آقا نے ایک جگہ نہیں بے شمار مقامات پر اپنی شان ختم نبوت کو خود بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے تیرے نبی نے اپنی شان نبوت و ختم نبوت کو خود بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا انا احمد
लोगों मेरा नाम अहमद है व आना मुहम्मद, मेरा नाम मुहम्मद है व अनल माही युमहा बिल कुफ्र, मेरा नाम माही है, माही मिटाने वाले को कहते हैं। मेरे जरिए अल्लाह ने कुफर को मिटाया है, इसलिए मैं माही हूँ। व अनल हाशिर, मैं हाशिर हूँ। वल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन नास अला क़िबैया, हाशिर वो बंदा हूँ मैं कि जितने भी इंसान है, छोटा हो या बड़ा, तवज्जो ये मेरी तशरीह है, जितने भी इंसान है, छोटा हो या बड़ा, मौलवी हो या पीर, कुतुब हो या नबी, पैगंबर हो या रसूल हो, जितने भी इंसान है, जितने भी इंसान है, युहशरुन नास अला क़दमैया व युहशरुन नास अला क़िबैया, मेरे आका फरमाते हैं उनका हशर अल्लाह ने मेरे कदमों में करना है। व अनल आकिब, मेरा नाम आकिब है। वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबी, आकिब उस बंदे को कहते हैं कि जिसके बाद कोई और नबी नहीं होता। सबसे बाला हो आला मकाम आपका, सबसे बाला हो आला मकाम आपका, चांद तारों के लबी पर भी, आहा, चांद तारों के लबी पर भी नाम आपका, और बादशाही को खातिर मिलाता नहीं, बादशाही को खातिर मिलाता नहीं, बादशाही को खातिर मिलाता नहीं। हो गया हो जो दिल से गुलाम आपका, हो गया हो जो दिल। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का गुलाम हो, उसके सामने जो शान जो मकाम मेरा नबी और मेरे नबी की निस्बत वाली चीजों का होता है, उतनी इज्जतें, उतना शान, उतना मकाम उसकी नजर में किसी और चीज का नहीं होता। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदुना, तवज्जो से सुनना, ये बड़ी खास बात करने लगा हूं, बड़ा खास हवाला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और इसको अपने सुनना है और इसको सुनकर इसको अपने पल्ले बांध के रखना है। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सरवर कोनो मका के गुलाम हजरत सैयदुना अनस, क्या बोला मैंने जी, हजरत सैयदुना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी के इनके पास एक बाल था, जागने जी, इनके पास क्या था, बाल था। इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं इंदना मिन शारिन नबी असबनाहु मिन क़िबल अनस, हमारे पास एक नबी मुकर्रम का बाल आया जो हजरत अनस या उनके घर वालों की तरफ से मिला। कि आय हाय हाय। अब यहाँ आपने जरा जुमला सुनने, और मैं एक सहाबी की बात करने लगा हूँ, एक सहाबी की बात करने लगा हूँ, और सहाबी का नाम है हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु। और मालूम है ये कौन सा सहाबी है, अशरा मुबशर। अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा जिनको बशारत दी गई, यानी वो साहबा जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। ये एक मखलूक है जिसको आप लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आशिक हो और वो सच्चा हो तो फिर वो गुस्ताखों को पहचान ही लेता है। जैसे गुस्ताख आशिकों को पहचानते हैं ना, वैसे आशिक गुस्ताखों को भी पहचानते हैं, क्योंकि तोरफुल अशिया बेइज्जाद है, ये कानून फितरत है।
ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اچھا ٹھیک. تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. تمہیں دھیان میری طرف درود شریف پڑھتے ہیں. ایک مخلوق ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کے کہنے یا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہی کہتے پھرتے نا، نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ قرآن کا انکار نہ کر. تو نبی کی بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے جنتی کے چاہنے سے بھی سب کچھ ہو جائے گا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، جنت میں جو یہ چاہیں گے جنتیوں کو وہی مل جائے گا. قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جو پسند کریں گے جنتی. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ بالفرض، دھیان رکھنے میری طرف، یا نبی اللہ بالفرض وہاں اگر جنت میں کسی کا دل کرے کہ میں حل چلاواں، قرآن تو کہتے ہیں نا وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. میرے نبی نے فرمایا رب اس کا بھی بندوبست کر دے. حضور جنت میں بیل کہاں سے آئیں گے، ہل کہاں سے آئے گی، دانے کہاں سے آئیں گے، کڑک کتوں آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا دنیا کے مقابلے میں تھوڑا سا فرق ہوگا پر ہو جائے گا. حضور وہ کیسے؟ فرمایا جناب وہاں یاقوت کے بیل آئیں گے. اب میں جو جملہ بولوں گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا. کیسے بیل آئیں گے؟ یاقوت کے، ہل ان کے اوپر یاقوت کی ہوگی. اب وہ یہ دانے پھینکے گا، یہ چلائے گا. فرمایا دنیا میں 6 مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا نا فصل کا، لیکن یہاں فرق یہ ہوگا یہ آگے آگے ہل چلا رہا ہوگا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا کھیتی پک کے تیار ہو جائے گی. جا اس کا دل کیا. اب میں جو چیز بتانے لگا ہوں دھیان رکھنا، یاقوت کے بیل ہوں گے. میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، اگر میں نے سٹاپ کرنا ہے کسی جگہ گاڑی پہ، یار یہاں رک جاؤں، تو میں نے بریک مارنی ہے تو گاڑی رکنی ہے نا. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں جنتی کا دل کرے گا نا بس تو وہیں پہ بیل رکیں گے. تسی اجے ہولے سبحان اللہ کی دی جلے میں نکتہ سٹنا نا تو پھر تنوں سمجھ آنی وہ کتھے گل ہوئی سی. اور بھائی میں نے بریک لگانی ہے گاڑی کو تو تب رکے گی. آقا فرماتے ہیں یہ بیل کہاں رکیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جہاں جنتی کے دل میں آئے گا نا بس تو یہ وہیں پہ رک جائیں گے. میں نے کہا بھائی دل جنتی کے اندر آئے گا انہیں کیسے پتہ لگے گا؟ بھائی سوچے نا، جنتی کے دل میں خیال آیا کہ بھائی رک جاؤں، بیل رک گئے. بیلوں کو کیسے پتا چلا جو یاقوت کے ہیں؟ اللہ دل میں ڈالے گا. میں تیرے صدقے جاواں دل اس کے اندر خیال آئے اللہ بیل کو بتا دے. اور جو رب جنتی کے خیال کو بیلوں کو بتا سکتا ہے وہ رب امتی کے خیال کو نبیوں ولیوں کو نہیں بتا سکتا ہے. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا جی قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، جو یہ سوائے نسوار دے. لو بھائی پٹھان دے سارے ناراض ہو گئے، نسوار والے تے سارے ناراض ہو گئے. اصل میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اتھے بہت ساری چیز دیکھیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنتی جب جنت میں جائے گا اتھے پاویں کالی شکل ہوئے، اتھے لگیا، اتھے زخم، اتھے نک ٹیڑا. میرے آقا فرماتے ہیں ادھر ہر جنتی 14ویں کے چاند کی طرح آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے قدورتیں ختم کر دے گا، آپس میں بھائیوں بھائیوں کی طرح ہوں گے یہ. اور جدھر جدھر سے یہ گزریں گے ان کی زبان پر ہوگا سلام سلام، قالو سلامن سلاما. تو کہنے کا یہ مطلب ہے اگر عام جنتی جو چاہے وہ ہو جاتا ہے تو نبی جو چاہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
بس میرے دوستوں میں جملہ عرض کرنے لگا تھا، کہتے ہیں جی نبی کے کہنے سے، نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا عشرہ مبشرہ کے نام گن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، عبید، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن العوف، یہ میرے نبی کے 10 جنتی سے۔ ابھی میں نے کہا بتا یہ جنتی کیوں؟ او جی آپ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا ماننے کو چھوڑ، بتا یہ جنتی ہیں یا نہیں؟ کہا جی ہیں۔ میں نے کہا جنت کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا۔ بھائی جنت کا فیصلہ کب ہوگا؟ بولو جلدی جلدی۔ قیامت والے دن ہوگا نا؟ تو جنت کا فیصلہ جب قیامت والے دن ہوگا تو آج کیسے کہتے ہو کہ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ؟ بھائی یہ تو قیامت کو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ کہا نہیں، نبی نے کہہ دیا لہذا یہ جنتی ہیں تو پھر ماننا حساب قیامت نہیں ہوئے گا، نبی دے کہنے تے دنیا تے ہی بڑھ گئے رہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کے کہنے سے جنتی جنتی بن جاتا ہے اور دوزخی بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمہ، اور یاد رکھیے کسی بندے سے چڑ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا کام بندے کے کام کو کٹ کر رہا ہو۔ آج کئی کہتے ہیں یار یہ منکر سارے احمد رضا کے مخالف کیوں ہیں؟ میں نے کہا نا منکران دی کٹی احمد رضا نے لائی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح منافق نام علی سے جلتے ہیں، جاگو یا جاگو یا اللہ کے بندوں، اوے نبی کے تو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں نا، پر نبی کی حدیث بتا رہی ہے منافقوں کو سب سے زیادہ چڑ کس نام سے ہے؟ مولا علی کے نام سے۔ توجہ ہے نا، جتنا منافقوں کو علی کے نام سے چڑے اتنا عاشقوں کو علی کے نام سے پیار ہے۔ اے ذرا گج کے کیڑا بولے پھر حیدری اینج پتہ لگے جنے ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنی بیٹھو ہے بے فکر ہو کے بے تڑک ہو کے۔ وہ ایک جگہ میں گیا تو وہاں کنکتری ٹیم بہت ساری تھی، تو وہاں میں نے جناب جہاں کے شان علی بیان کی تو انہوں نے منہ اننے ہو گئے، سمجھ گئے؟ تو مجھے ساتھ وہ سنی کہتے ہیں جی جناب کوئی شان صحابہ کرام بھی ہوئے، اے وہ دوجے نے تسی سمجھ میں آکتا ہے نا، سمجھ نہیں ہے جڑیاں سٹا میں مار رہے ہیں نا، تین سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک انداز ہے، کئی یہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ سنی علی علی نہیں کرتے ہیں، علی علی تو صرف ہم کرتے ہیں، ہم نے علی علی سیکھا، ہم آل بیت کے نہ کر دیر چبلے تن کی پتہ ہے علی دیئے شانہ کین ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا۔ اچھا تساں جو صرف او جنے ہاتھ چاہو جڑے اوان ہو جڑے کوڑا ہاتھ نہ چاہے ہوئے، بہت بڑی گال بھی ہے۔ اے ذرا 2 ہاتھ چاہو نا پتہ لگے کتنے ہیں، ماشاءاللہ ہاتھ تلے کرو۔ کہتے ابے بابے دادے چاچے مامے پچھلیاں کو لوگ پوچھے نے تسی آوان کیوں؟ آوان دا معنی نے مدد کرن والا، آوانہ نو آوان آکھیا کیوں ہیں؟ کیونکہ جو حضرت امام محمد بن حنفیہ آوانوں کے دادا ہیں نا، جد اعلیٰ، جب امام پاک کربلا میں شہید ہوئے تو امام محمد بن حنفیہ میدان میں نکلے، آپ نے فرمایا نحنو آوانو آل محمد، اور اسی حضور دیا بچیاں دے مددگار ہوئے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔
تے اتھے انہاں کے نعرہ لایا نحنو آوانو آل محمد، تے جدو انہاں کہنا آوان تے اتھو نہ آوان شروع ہوئے نے. اور میرا جملہ میں پچھلے دن پنڈی گئے پایا تھا تو اتھے ہی میں نے کہا کہ آج کل کئی قسم کی جناب مخلوقیں ہوتی ہیں، کئی پتہ نہیں کتھوں آندے تے اگے آن کے کی بن جاندے. ایک نمبر آوان چیک کرنا ہوئے اس تے سامنے مولا علی دے بچیاں دا ذکر کرو، اس کے سامنے سیدہ زہرا کے بچوں کا ذکر کرو، حسن و حسین کی بات کرو، سیدوں کا تذکرہ کرو. اگر ادب سے اور محبت سے اس کا سر جھک جائے سمجھ جاؤ اس کی رگوں میں خون حلال کا جاری. نعرہ حیدری. اللہ جزا دے، دل خوش کر دیتا ہوں. کہ آؤ نا چونکہ دیہڑا ہی صدیق اکبر دا رہے یار. ہم وہ تو نہیں ہے کہ مولا علی کے نعرے لگا کے ہم صحابہ کا نقص اور صحابہ کا عیب تلاش کریں. رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، سنی ہیں ہم. اور سنی وہ کہ جو مصطفیٰ کریم کے شہر کی مٹی کو سرما بنانے کو اپنے سنی وہ ہوتا ہے. بعض لوگ اٹیاں کھولی ہیں صحابی کے فلاں صحابی کو سنی ہوئے تو صحابی دا گستاخ نہیں ہو سکتا. اور جب لے جو گستاخ ہوئے تو سنی مڑ رہے ہی نہیں سکتا. اور سنی کبھی یزیدی بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایک کمپنی نمبر 13 جناب ہوتی ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. قریشی صاحب آپ ایک دن میں ٹی وی تے دیتا نا رگڑا گستاخانو تو میرے گھر فونوں فون اور لاگے ادھر ہے کہ منا دوجا مڑا ماشاءاللہ آپ نے ہمارا سر جناب فخر سے بلند کر دیا. کیا بات ہے جناب، آپ نے صحابہ کا دفاع حق تھا. ہم چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے چلے. میں تہاڈے نال نہیں مل سکتا. ہو جی وہ کیوں؟ میں کہ جناب آپ صرف 4-5 صحابہ کے نوکر ہیں اور ہم سارے صحابہ کے نوکر ہیں. دیکھیں قریشی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں صحیح بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتا کہ اگر ابوبکر صدیق صحابی ہیں، عمر فاروق صحابی ہے، عثمان غنی صحابی ہے، طلحہ زبیر صحابی ہے، تو کیا علی اور حسنین صحابی نہیں ہے؟ تو اگر ابوبکر اور عمر کا گستاخ جہنمی ہے تو مولا حسین کو شہید کرنے والا یزید جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم سے تعلق نبھانا ہے تو یزید پہ لعنت بھیجنا ہوگی. یزید پلید سے رشتہ توڑ کے آقا حسین کے قدموں میں جھکنا ہوگا. الحمدللہ ہم صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں اور کٹر قسم کے اوریجنل ایک نمبر حسینی بھی ہیں. تو صدا لگنی چاہیے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی جو آقا حسین کا غلام ہے، جو حسینی ہے، وہ جھوم کر صدا لگائے یہ دل بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین. اس سجے کبے جڑا نا چیک کرن واسطے بھی میں علی علی تے حسین دے نعرے لانا. کیوں کہ نبی دی حدیث تے مفہوم ہے اور نبی دی حدیث تے جڑی چیز مترشح ہو رہی ہے دے مطابق مولا علی دا نام تے انہاں دے بچیاں دا نام محبت نال منافقاں دی زبان تے کدے جاری نہیں ہو سکتا. کیا کہا میں نے؟ تے اے مولوی پگڑیاں تو نہیں پہچانے جاندے کہ کیڑے رنگ دی پائیس تے 1 نمبر ہے تے 2 نمبر ہے. تے اے پیر بھی نہیں پہچان ہوندے کہ 1 نمبر پیر کیڑا ہے تے 2 نمبر کیڑا ہے. 1 نمبر عالم اور 1 نمبر پیر کو چیک کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ مولا علی کا نام ہے. مولا علی کا نام لو، جس مولوی کے چہرے پہ رونق آ جائے سمجھو زہرا کے در کے ٹکڑے پہ پلے مار رہے ہیں. سمجھ جاؤ 1 نمبر ہے. اور مولا علی دا نام ہے تے جس سجیاں تے کھبیاں انج لگے تے سمجھو کم.
آگے سنو، ایک منٹ، ایک سیکنڈ میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. امام جعفر پاک نے فرمایا، اور حدیث پاک کا مفہوم بھی اس سے بڑا واضح طور پر موجود ہے دلیلوں میں، اور مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے. علی پاک اور ان کے بچوں سے پیار وہ آدمی کر سکتے ہیں جس کی ماں نے کریکٹر زندگی میں صحیح رکھا ہو. ایک گل سمجھ آئی تو انہوں میں کیڑی گل ہے؟ یعنی اس کی امی جان کا کردار، مطلب یہ کہ اس کے جسم میں دوڑنے والا خون حرام دا نہ ہوئے، حلال دا ہوئے. صرف وہ آدمی جس کے خون حلال کا ہے، حلالیاں تو بغیر مولا علی نال پیار کر ہی کوئی نہیں سکتا. وہ ایک دن جب میں نے جناب علی علی کیے تو بعد آج تسی کچھ زیادہ ہی علی علی کیتے، میں کہا کی کریے سرکار مجبوری ہے. کیڑی مجبوری جے؟ میں کہا جی خاندانی، ایمانی، اخلاقی. کہ مطلب سمجھے نہیں؟ میں کہا خاندانی مجبوری تے اے وے کہ اسی یہ دسنا چاہتے ہیں کہ ساڑھی امی جان کو لو کسے قسم دا کوئی قصور نہیں ہویا. بولا جب آلہ یار جس کو ایمانی مجبوری ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو زبان پہ کلمہ ہے یہ دل سے پڑھ رہے ہیں، منافقت نہیں ہے. اور اخلاقی یہ کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں ساڑھا دور بڑا چنگا گزریا ہے. ایسے وہ علماء دی نظر کر ہاں تے ہونا بازانی چاہی دیئے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی ہو گرنے نہیں دیتے ہیں، کندھے سے نوازے کو لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. لگتا ہے کہ تسی پریشان ہو گئے ہو، کیا گل ہے؟ کم ٹھیک ہی ہے نا. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان جبریل بھی آتے ہیں جھولے کو جھلانے کو، جھولے کو جھلانے کو. کیا خوب کے نبیوں کا دربار بھی حسین. اسی اپنا رانجا راضی کر لیں، ہون ٹورو آگے. میرے نبی کا عشرہ مبشرہ میں سے غلام حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، ابو عبیدہ بن الجراح یہ وہ بندہ ہے کہ احد کی جنگ میں جس نے اپنے ہی باپ کا سر کاٹ ڈالا تھا. باپ بیٹا آمنے سامنے، بیٹے نے دیکھا باپ ہے، باپ نے دیکھا بیٹا گئے، باپ سمجھا پتر ہے، دشمن نہیں ہے. اس نے میرے نبی تیرے نبی کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دی. ابو عبیدہ بولے اوے میرے ابا سب کچھ کر لے لیکن میرے آقا کے خلاف زبان نہیں کھولنا ہے. اسے غصہ آیا، کہنے لگا تجھے میں نے پیدا کیا، میری تو اولاد ہے، تجھے میں نے پالا، تجھے میں نے بڑا کیا ہے، اب تو میرے مقابلے میں محمد کو لے کے آیا. اس نے پھر گڑبڑ کی بات کی، غلط بات کی. صحابی پھر تڑپ گئے. ابا سن لے، میری آقا کو کچھ نہ کہیو. باپ باز نہ آیا، غصہ آیا،
عشق تڑپ گیا، کیونکہ اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں عشق کی دو بڑی شانیں ہوتی ہیں، نمبر ایک عشق دلیر ہوتا ہے، نمبر دو عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ ہر دور میں عشق نے اپنی دلیریاں دکھائی ہیں، تو جڑی رہی کسر سی وہ کل تکو۔ عشق نے نہیں تکیا کہ میں ایک نکی جی مسیتی دا مولوی تے سامنے پاکستان دا سب تو بڑا گنڈا، پاکستان کا سب سے بڑا بدمعاش آدمی، سب سے بڑا قاتل آدمی، سب سے بڑا کرپٹ اور چور آدمی اور سب سے بڑے عہدے پہ براجمان رہنے والا، میں انہوں جتی کنج مارا، ہائے میری ہڈیاں ٹوٹن گیاں کیا نا، اور تو میرے آقا دی ختم نبوت تے ڈاکہ پایا، ہون مقابلہ ڈاکو چور تے چوکیدار دا کھڑا ہے۔ میرے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں عشق بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ پولیس کا کانسٹیبل ہوتا ہے جو ایس ایچ او کو دیکھیں ٹھک، ایک سٹار والے کو دیکھیں ٹھک، ایس پی کو دیکھیں ٹھک سلوٹ، ڈی ایس پی کو دیکھیں ٹھک سلوٹ، ڈی آئی جی آئی جی، او پائی جی گورنر تے شے بڑی اچھی ہے، چھوٹے چھوٹے رنکوں کو سلوٹ مارتے ہیں۔ میں نے پوچھا ممتاز قادری، اور خدا کے بندے تو نے کلاشن کوف کا فائر کیا، بڑے بڑے ایس ایس جی کے کمانڈوز ہوں وہ بھی ایک جگہ پہ ایک کلاشن کوف کا برسٹ فائر نہیں کر سکتے، اور جبکہ سامنے اتنا بڑا بندہ اتنے بڑے عہدے والا جسے بڑے بڑے ڈی آئی جی اور ایس پی سلوٹ مارتے ہیں، اور تو نے ایسا برسٹ نکالا ایک گولی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ ادھر سے آواز لگی عشق بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عشق نہ تکدا ذاتانو، عشق نہ تکدا پاتانو، عشق نہ تکدا ذاتانو، عشق نہ تکدا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عشق نہیں تکدا کون کنا کوئی بڑا بدمعاش ہے، عشق دلیر بھی ہوتا ہے، اور عشق غیرت، بولو یار عشق غیرت۔ ابا سامنے کھڑا ہے، ابا برادریوں کے پیچھے ووٹوں کے ٹھپے لگانے والوں، برادریوں کے پیچھے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنانے والوں، صرف برادری کے نام پہ مجرم کو مجرم نہ کہنے والوں، حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہنے والوں، غور سے سنو، سگا باپ سامنے کھڑا ہے، سگا بیٹا ہے، ابا خبردار میرے آقا کو کچھ نہ کہیو سے غصہ ہے، اور تو کون ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا عشق کیا ہوتا ہے۔ جب وہ نہیں باز آئے نا، بس وہی تلوار تو نیام سے پہلے ہی نکلی تھی، لگائی ٹھک کر کے سر وہ جا کے گرا، پکڑ کے بالوں سے اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں پھینکا۔ کس کا سر ہے؟ اپنے ابے کا سر ہے۔ صحابی رسول کیا باپ کا سر کاٹ کے لے آیا تو؟ باپ کے لیے تو حکم یہ ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف تک نہیں کرنی اور تو سر کاٹ کے لے آیا۔ یا نبی اللہ تھا باپ لیکن آپ کا تھا گستاخ، میں اس کو منع کرتا رہا، باز نہیں آیا، سر کاٹ کے لے آیا ہوں، اب جو مرضی آپ فیصلہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا پھینک دے اس کا سر، پھینک دے اس کا سر، جو میرا گستاخ ہو اس کا خون رائے گاں چلا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آج ہم سے کہتے ہیں ممتاز قادری نے اپنا باس مارا تھا تو پھر اس کو سزا تو ہونی تھی۔ وہ پاگل دیا کنا، نبی دا گستاخ چاہے باپ ہوئے تے چاہے باس ہوئے، نبی کا گستاخ چاہے باپ ہو چاہے باس ہو، افسر ہو، اسے معافی نہیں ملتی۔ تو یہ جو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے نا جی، نبی پاک کے صحابی میں گال کر رہے ایسا کہ حضرت سرکار حضرت انس بن مالک کا اقبال امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہمیں پاس آیا،
تے اساں دسیا جناب کس نو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سرکار تک کو نا حضور دا بال ہے. اگے ہن انہاں دا جملہ کی ہے، میں عاشقاں دا رنگ دس رہا. عاشق کنوں کہندے نے؟ فقال لن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. بخاری کتاب الوضو. میرے نبی کے سیابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او بالا والیا او تیرے کل نبی دا بال ہے، میں تنوں دسنا ہے دی قیمت کنی ہے. اللہ دی قسم ہے اوے ایک پاسے نبی دا ایک بال ہوئے تے دوجے پاسے کل کائنات ہوئے. لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. نبی کا ایک بال دنیا و ما فیہا کی ساری دولتوں سے مجھے زیادہ پیارا لگے گا. تو جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا جی کہ حضور کی ہر وصف ہر حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے گئے، تو پھر ذرا مجھے کہنا ہے نا تاکہ ردم نہ ٹوٹے اور جاگ جاگ کے ذرا بیٹھنا ہے. بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ آج میں نے دن کو بھی میاں صاحب کے شعر پڑھے. ادھر کلر سیدہ میں تھا تو میں نے آج بڑا مزہ آیا دن کو، تو چلو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. آج تو کئی کہتے ہیں او جی یہ دنیا مٹھی تے اگلی دنیا اگلا جا، اے دنیا میں اگلا جا کس مٹھی، ایتے برادریاں بھی چلنیاں، ایتے رشتہ داریاں بھی، ایتے کونا جی بھی زندگی گزارن واسطے کوئی پرات سرات کرنا پیندا. اے میں کو پشتو تے نہیں بولی جڑی تانوں سمجھ نہیں آئی یار. اے گل آخنے ہو کیا آنے ہونے ہو اے کوئی کچھی کیپی کی اوپر نیچی تھرات سرات اے کچھ کرنا پیندا نے جی جینا جی. یہی گل ہے تجربہ کار لوگوں کو پوچھو. مطلب دیکھیں نا ان کی اپنی زبان ہے، انہوں نے کیسا ٹھیٹ لفظ بتایا. تو تسی سارے جناب اتنے پشتو جنہیں امریکہ تو نہیں آئے بیٹھے ہوندے کہ ہن کیڑا لفظ صدقے جاواں برات سرات کرنا پیندا. یہی کہندے نے نا، یہی کہندے نے. آئے ہائے میاں صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بندے دیا پترا اتھا دی جے نہیں سوچنی نا تے قبر دی سوچ. قدر یوسف دا معلوم غایا او پایا مصر گیا نو. قدر نبی دا معلوم ہو سی مویا قبر پیانو. اتے سب کھوٹیاں تے کھریاں اے نکھڑوے سن، ادھر وکھریاں وکھریاں ہو جانیاں نے. اتے ملک راجے نہیں آنے، اتے آمنا دا. ذرا مل کے میرے خیال ہے ذرا پڑھ لو سو تو پھر مزہ آسی ہے نا. قدر نبی دا معلوم ہو سی، قدر نبی دا معلوم ہو سی مویا قبر پیانو. قدر نبی دا ایک ہی جانے دنیا نانا. قدر نبی دا ایک ہی جاننے ڈاکو چور کمینے، ڈاکو چور کمینے. قدر نبی دا جانن والے وہ سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. وہ میرے نبی کا قدر جانتے تھے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں. اور میں چلو گل ذرا اور بھی کر چھڈاں ذرا تھوڑا جا نال نال ذرا ہونی چاہیے نا معلومات.
آج کل امام کعبہ صاحب پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے، اوہی امام کعبہ صاحب نے جنہاں 5-6 بندیاں مل کے آج تو 1.5 مہینہ پہلے ایک فتوہ دیتا، جس فتوے کی روشنی میں میرے نبی پاک کا بچپن جس گھر میں گزرا، لیما سعدیہ کا گھر، وہاں بلڈوزر چلائے گئے اور وہ کنویں مسمار کر دیے گئے اور اس درخت کو کھیڑ دیا گیا جس درخت کے نیچے میرے آقا چھاؤں میں بٹھا کرتے تھے۔ چلو یار یہ کر دیتے، انہوں نے اور بھی بہت سارا کیا، لاکھوں صحابہ کی جناب انہوں نے ہزاروں لاکھوں قبروں کو مسمار پہلے ہی کیا ہوا تھا، لیکن جو اوپر سے انہوں نے ظلم عظیم کیا وہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان انڈیا کے حاجی اور عمرے والے یہاں آ کر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی یہاں پانی کنووں سے نکالتا ہے، تو یہ قرآن و سنت سے متصادم کام تھا، اس لیے ہم نے ختم کیا۔ تے اساں کوئی چھولے دے کے پڑے، تیرے پاس کوئی اور قرآن ہے، ہمارے پاس کوئی اور قرآن ہے کیا؟ تیرے پاس کوئی اور بخاری ہے، ہمارے پاس کوئی اور بخاری ہے کیا؟ میں دڑلے اور دم تراک سے کہتا ہوں، آثار مصطفیٰ کا ادب کرنا یہ قرآن سے متصادم نہیں ہے، یہ حدیث سے متصادم نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آثار و تبرکات اور آثار صالحین ان کی تعظیم کرنا یہ نبی کی سنت ہے، نبی کے صحابہ کی سنت۔ چند حدیثیں سناتا ہوں تاکہ تھوڑا علمی طور پہ بھی تو کچھ چیز مٹیریل لے کے جاؤ نا، تے نال میں ذرا کوشش کر سکے حدیثاں دے نمبر بھی ہون تاں جے اور کوئی نہیں تو موبائلاں چ لکھ کے نو۔ بخاری شریف کیا کہا میں نے؟ بخاری شریف یہ کہتے ہیں نا ایتھوں جاندے نے جی تے اوتھے جل کے کنویاں وچوں پانی کڈ کڈ کے پی، کدے کہندے نے جی بیرے روہ تے جانا ہے، کدے کہندے نے جی بیرے روما تے جانا ہے، کدے کہندے جی کہ بیرے فلانے تے جانا ہے، اے اوتھے کنویاں تے جاندے، اے تکو نے جی یہ تے خلاف شریعت کام۔ آ خدا دی قسم ہے اوئے خلاف شریعت کام نہیں، میرے نبی دی سنت ہے اوئے۔ جاگو یار ہن جے میں کام پھر میں دوجے پاسے ٹر جانا ہے، میں نے بھی فن تے ہے نا تقریر دا، ایڈی گل کوئی نہیں۔ بخاری شریف اے میں بار بار تاں آتا نا کیونکہ انہاں نوں لفظ بخاری نال ہی بخار لیندا ہے۔ بخاری شریف کے اندر راوی حدیث ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی غزوہ ذو العسیرہ میں ان الناس نزلوا مع رسول اللہ ارض سمود الحجر فاستقوا من بئر واحتجنوا به فامرهم رسول اللہ یحرقوا ما استقوا من بئر ويعلف لبل العجین۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جس وقت گئے تو یہ غزوہ ذو العسیرہ پانی ختم ہو گیا، قحط سالی کا وقت، پانی تلاش کر کر کے بڑی مشکل سے ایک جگہ پہ پہنچے اور وہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے نظر آئے۔ صحابہ نے جلدی جلدی اپنے مشکیزیں بھرے اور آٹا جلدی جلدی گوندا کہ یار اس کو پکاؤ اور روٹی کھاؤ۔ ادھر سے اللہ کے حبیب آئے، فرمایا کیا کیا ہے؟ آقا پانی بھرا ہے۔ پھر آقا جی آٹا بھی گوندا ہے، فرمایا بہا دو پانی، پھینک دو پانی۔ حضور پیاسے ہیں، اتنے میلوں سے پانی کی تلاش میں ہمارے اونٹ مر گئے، ہم لوگ مشکل یہاں پہنچے۔ میرے نبی نے فرمایا پھینک دو اور وہ جو آٹا گوندے وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ یا نبی اللہ پھر ہم پانی کہاں سے لیے آئے؟ اب آیا اب تڑپ کے آپ نے جواب دینا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم وہ جہاں قوم سمود تھی نا، سمود عاد سمود، تو جس جگہ ان پہ عذاب آیا تھا نا، جس بستی میں وہاں پانی تھا، تو حضور نے فرمایا اتھو پانی ڈولو تو جینا آٹا گتا نے اے کی کرو، اے اٹھانو کھلاؤ۔ یا رسول اللہ آقا جی پانی نہیں ہے، بھوکے مر رہے گئے، پیاسے مر رہے گئے، پھر پانی کدھر سے لے کے آئیں؟ ہمارا ہم ان یستقوا من البئر التي كانت ترد حمناقا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3199۔ اچھیاں در آواز آوے یار، حدیث نمبر 3199۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، آؤ میں تمہیں
اس کنویں پہ لے کے چلتا ہوں, تم ادھر سے پانی بھرو. کہ جس کنویں پر حضرت صالح کی اونٹنی پانی پینے آیا کرتی تھی, اس کنویں سے تم نے پانی بھرنا ہے جس کنویں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آتی تھی. اللہ دے نبی خود بھی اتھو پانی پریا, صحابہ نو ہی پروایا. توجہ ہے جی سارے دی, خود بھی پانی پریا, اللہ کے نبی نے خود بھی پانی بھرا. صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم نے بھی جو پانی بھرنا ہے ادھر سے بھرو. میرے دوستوں اب توجہ کرنا, ہزاروں سال گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے. ہزاروں سال پہلے اسی بستی کے اندر عذاب آیا ایک قوم پر, اور اسی بستی کے اندر حضرت صالح کی اونٹنی ایک کنویں پہ آ کر پانی پینے لگی. ہزاروں سال گزر گئے, نوست بھی ختم نہیں ہوئی, اس اونٹنی کی برکت بھی ختم نہیں ہوئی. علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام قرطبی آپ فرماتے ہیں ہمارا وَن یستقوا من بئر الناق دلیل علی التبرک بآثار الانبیاء والصالحین وان تقادمت آثارهم وخیفت آثارهم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہزاروں لاکھوں سال کے بعد اس کنویں سے جس پر اونٹنی آ کر پانی پیتی تھی, صحابہ کو پانی بھرنے کا حکم دے کے اس بات کی طرف بات دھیان دلا دیا, اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں, نشان بھی مٹ جائیں, برکتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اب جو میں دلیل دینے لگا ہوں اس کی طرف آؤ. اگر صالح نبی کی اونٹنی, صالح نبی کی اونٹنی, صالح نبی کی اونٹنی کسی کنویں پہ آ کے پانی پی لے, وہ کنواں لاکھوں ہزاروں سال بعد بھی برکت والا ہوتا ہے, اور نبی خود برکت حاصل کرتا ہے, صحابہ خود برکت حاصل کرتے ہیں. تو بتا, جس کنویں پہ میرے نبی نے خود پانی پیا, یا میرے نبی نے جس کنویں میں اپنا لحاف ڈالا, وہ کنواں کتنی برکت والا ہوگا. اور میرے نبی کے صحابہ ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نمازیں پڑھتے جہاں سے میرے نبی کا گزر ہوتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اچھا میں نے گل دسو, نوست زیادہ تکڑی ہوندی کہ برکت؟ تو حضور کیوں فرمایا پانی ڈولو؟ توجہ ہے. تو فرمایا جڑے آٹا گدا ہے انہوں بھی اونٹاں نو کھلاو. اس دا مطلب ہے کہ ہزاراں سال پہلے اس بستی وچ عذاب آیا سی تے نوستاں اج بھی ہیں. تے جے ہزاراں سال پہلے عذاب لائی آوے تے اس پوری بستی وچ نوستاں باقی نے, تے جے چند 100 سال پہلے آمنہ دا لال جنہاں بستیاں وچ گھمیا ہوئے تے رحمتاں تے برکتاں باقی کیوں نہیں رہ سکتی؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, میں بھولا نہیں ہوں, اس کی طرف آتا ہوں. اللہ کے لاڈلے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, ان کی امی جان حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا عیسیٰ ودیت ہوئے, اور آپ نے واقعہ سنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ درختوں کے جھنڈ کی طرف چلی جا. وہ درختوں کے جھنڈ میں گئی, وہیں پہ ولادت ہو گئی. حضرت عیسیٰ کی پریشان ہے, یا اللہ اب لوگوں کو میں کیا کہوں گی, کس کا بچہ ہے, نہ میری شادی ہوئی ہے نہ کچھ. اللہ نے فرمایا پیدا ہم نے کیا ہے نا, ہم نبھا لیں گے نا, ہم جواب دیں گے. تو نے ایسا کرنا ہے, تو نے چپ کر روزہ رکھنے, بولنا نہیں. سیدہ مریم بچہ اٹھا کے آ رہی ہیں. کس کا ہے, کس کا ہے یہ بچہ؟ عورتیں کو کدھر سے لے گیا, یہ نبی زادی ہو کے کیسی حرکتیں کی؟ چپ. بالآخر جب برداشت بڑھتے کرتے جب حد ہو گئی نا, تو منہ سے تو چونکہ رب کا آرڈر تھا بول نہیں سکتی تھی نا,
حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں لیٹے نا، اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھو یہ کس کا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے یار یہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا بچہ ہم سے بات کیسے کرے گا؟ مذاق نہ کر مریم ہم سے، ہائے 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 ہائے۔ ماں کو چیلنج ہوا نا تو پنگوڑے میں لیٹے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جناب عیسیٰ بولے، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس رب نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اس رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور جڑا اگلا جملہ آ رہے ہو دی طرف میں اصل میرے دعوے تے دلیل ہوئے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، او میں جتھے بھی جاواں برکت اتھے جاوے، میں برکت والا ماں، اینما کنتو، میں جہاں جاؤں، میں جہاں جاؤں، میں جہاں جاؤں برکت والا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں جس گلی میں جاؤں وہ گلی برکت والی، میں جس مکان میں جاؤں وہ مکان برکت والا، میں جس شہر میں جاؤں وہ شہر برکت والا۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، عیسیٰ نبی اگر جدھر جائیں وہ جگہ برکت والی، وہ خود برکت والے ہو سکتے ہیں، تو بتا وہ علیمہ سعدیہ کا آنگن، وہ حویلی جس میں میرے نبی کا بچپن گزرا ہے، وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی۔ اور برکتاں نو مٹاون دی کوشش کرنا ہے منافقہ دا کام ہے۔ کچھ بولو یار، کس دا کام ہے؟ پھر بولو کس دا کام ہے؟ منافقہ دا کام ہے۔ عاشق برکتاں والیاں جائیاں مٹان دے نہیں۔ آؤ ایک اور عاشق دی گال سنو تے پھر میں مڑ کے اسے پاسے آنا جتوں شروع کی در۔ عتبان بن مالک میرے نبی کی بدری صحابی ہیں۔ کون ہے؟ بولنا ہے، بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ کیا نام بتایا میں نے؟ حضرت محمود بن ربیع فرماتے کہ عتبان بن مالک کے رسول اللہ کے بدری صحابی ہیں۔ ایک دن حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی، حضور میریاں اکھیاں دی لوگ گھٹے تے میں اپنے محلے دی مسجد دا امام، یا نبی اللہ میں اپنی قوم کو امامت کرواتا ہوں۔ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ وَوَدِدتُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَاتَّخِذْهُ مُصَلًّى۔ اور تسی مزہ آئے گا تانوں صحابی رسول اللہ اگلی گل کیڑی کیتی، یا رسول اللہ میریاں اکھیاں دی لو کٹے تے جس ویلے میں لوکاں نوں نماز پڑھاوانا ناواں، پر جس ویلے بارش وسدی ہے حضور تے میرے گھر تے او جتھے ساڈی مسجد ہے اس دے درمیان ایک نالا بن جاندا ہے، میں اس پانی وچوں گزر نہیں سکدا، مینوں مجبوراً نماز گھر پڑھنی پیندی ہے۔ حضور تسی ایک کم چا کرو، او غلام بول کے کریے یا نبی اللہ تسی میرے گھر آ جاؤ، ایک جائی نماز پڑھ دو، میں چاہنا ماں کہ اس تو بعد جدوں میں گھر نماز پڑھاں تے میں اس جائی پڑھاں جتھے حضور تساں نماز پڑھی ہوئی ہے۔ اے حوالہ میں کہڑا دیتا ہے بھائی بولو؟ بخاری شریف باب المساجد فی البیوت، باب المساجد فی البیوت۔ اللہ دے نبی پاک نے فرمایا اے نہیں آکھو اے یہ بدعت کہاں سے تو نکالنے لگا ہے، برکتیں تو نہیں ہونا نا، صاف اللہ انشاءاللہ۔ حضور فرمایا چل کسی ٹائم ہو جا سی،
میں آ جا سا قال عتبان فغدانی رسول اللہ و ابو بکر حین ارتفع النہار فاستاذن رسول اللہ واذنت له اگلے ہی داڑے دی اتے لگیا نا تو میری قسمت جاگ پئی اللہ دے نبی حضرت ابو بکر نال آئے تے واز لائی نے وہ آ جاواں اے حضور دی عادت مبارک ہوندی سی جس تے گھر جاندے سن تے اعلان کر آواز لان سنو میں آ جاواں گھر لیو فرماتے ہیں میں آکھیا خوش آمدید آمنہ دے چنہ سرکار ہاو سرکار آو فرماتے ہیں فلم یجلس خطا دخل البیتہ حضور تشریف لے آئے بیٹھے نہیں ہیں جناب سیدھے ہی سیدھے توجہ میرے در پہ ادھر سیدھے ہی سیدھے اللہ کے نبی سرور کونو مقام میرے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا اینا تو خیبان نصلی فی بیتک اے کڑی جائی تم چاندے کہ میں نماز پڑھا بھائی جا جا فرماتے ہیں فاشرت لو الى ناحیت من البیت میں نے اپنے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا یا رسول اللہ اس جگہ فقام رسول اللہ فکبر فقمنا فصففنا فصلى رکعتین ثم سلم اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اللہ اکبر اسی پیچھے کھلوتے ہیں 2 رکعتاں نبی پاک پڑھائیاں حضور نے سلام پھیرا اور پھر کیا ہو گیا چلے گئے پھر کیا ہوا بولو چلے گئے امام اسقلانی فرماتے ہیں صحابی کا نبی سے سوال کرنا نبی کا آگے سے جواب میں انکار نہ کرنا پھر گھر آ جانا پھر نماز پڑھ کے چلے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حجتن فی تبرک بآثار صالحین یہ اس بات کی دلیل ہے جہاں نبی کے قدم لگ جائیں وہاں سے برکت حاصل کرنا یہ نبی کی سنت میں سے لیکن اس کام کے لیے بے ادب نہیں چاہیے نبی کا قدردان چاہیے اس واسطے میاں صاحب کی کہندے نے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمی ترنے تو بعد شعر تھوڑا جا چینج ہو گیا ہے قدر نبی دا ایک ہی جانن ڈاکو چار کمی مل کے ذرا آواز آوے ڈاکو ڈاکو چار کمینے قدر نبی دا جانن والے وہ سو گئے وچ مدینے قدر پھولاں دا میرے خیال ہے تسی بھی تھک گئے تو میں بھی تھک گیا تے اللہ حافظ بھائی قدر پھولاں دا او بلبلی جانے او قدر پھولاں دا بلبلی جانے صاف دماغ والی میاں صاحب نے دس دیتا ہے کہ نبی دی قدر جانن واسطے وڈا باز ہونا ضروری نہیں بلبل بھی ہوئے نا پر دماغ اس کا صاف ہونا چاہیے وچ گند نہیں ہونا چاہیے نہ دماغ بند ہوئے نہ اس وچ گند ہوئے تانوں بھی نہیں گل سمجھ آئی میں کیڑی گل کیتی جے میں صدقے جاواں بندے ہیڈے بھی تے پھر نہیں ہونا چاہیے انہاں نہیں آئی تانوں بھی نہیں گل سمجھ آئی اور نبی دی شان سمجھنے واسطے ضروری کیا ہے نہ دماغ بند ہوئے تے گند مند کو بچنا ضروری ہے کیونکہ جدوں گند آ جاوے تو پھر سارا کچھ بند ہو جائے رحمتاں بند خاوتاں بند کرم بند جنتاں بند درود بھی بند میلاد بھی بند سب کچھ بند ہو جاتا ہے جس وقت دماغ میں کیا ہو گند تو اس واسطے میاں صاحب کیا فرماتے قدر پھولاں دا اور یہ ختم نبوت کے نعرے لگانا حضور کی عظمت ہے پھولاں والا کام
یہ پھلاں دا کاروبار ہے تے تن پتہ ہونا چاہیے پھلاں دا کاروبار کرن والے بندے دا دماغ بھی بڑا روشن ہوندا ہے تے او دے نالو خوشبوواں پھلاں دیاں آندیاں رہندیاں چنگے سنگ بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں قطرہ پاویں مل نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں تے گندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں چھنگ 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 بئیے چھٹے پین ہزاراں ایک گندیاں کو لو بچو ایک گندیاں کو لو اس تو بڑا گندہ کون ہے جڑا نبی وچ نقص کڈے نبی کیا کر سکتا ہے علی کیا کر سکتا ہے صدیق کیا کر سکتا ہے چبلے تو نبیاں ولیاں دیاں گلاں چ پیا پھردا ہے اسی تے غوث پاک دیاں شاناں منی بیٹھے ہاں تو نبی علی کی بات کر رہا ہے صدیق اکبر کی بات کر رہا ہے ہم تو غوث اعظم کی عظمتیں اور شانیں مان کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو غوث اعظم کی اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع بخردرت علی حکم اتصالی جاگو یا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پہ ہے ساری دنیا کے شہر میرے سامنے ایسے ہیں جیسے میرے ہاتھ پہ رائی میرے ہاتھ کی تھیلی پہ رائی کا دانا ہوتا ہے تو نبی کی بات کرتا ہے ہم تو غوث پاک کی اور ولی کی حضرت سیدنا شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیزاں حضرت عزیزاں ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ این دنیا در نظر فقیر مثل صفراست اے دنیا جڑی ہے نا اے فقیران دی نظر دے سامنے ایک دسترخوان دی طرح ہے کس دی طرح اے جتھو جڑی چیز ساری کوئی سامنے ہوندا ہے فقیر کے سامنے فرماتے ہیں میں کہنا نا اے گل وڈی ہے دسترخوان وڈا ہوندا ہے اے دنیا فقیر دے سامنے ناخن دی طرح ہے اس واسطے جناب اشرف علی تھانوی صاحب جو وہابی ہیں بزرگ ہیں ان کے ہم کسی کو کوئی برا بلا کہنے نہیں آئے ہم حوالہ دیتے ہیں ان کے بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب آپ فرماتے ہیں اور جو رب کے ولی ہوتے ہیں ان کو رب وہ شان عطا کرتا ہے اور جتھے نظراں پھیر دینے غیب نہ واسطے حیا ہو کے رہ جاندے مشرقوں میں بیٹھ کے مغربوں کو دیکھ لیتے ہیں مغربوں میں بیٹھ کے مشرقوں کو دیکھ لیتے ہیں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں جاگ رہے ہیں جزاک اللہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں ساری طاقتیں انہیں دینے والا کون ہے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ادب والا مسلک عطا کیا اور اس کے لیے کچھ کام کر جاؤ خدا کے دین کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جس ویلے جناب ٹردے پھردے ٹنگاں والے گڑبڑ کرن نا اللہ پاک ایسے بندے کو لو کام لے لیں دے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بٹھا دیں درود شریف توجہ میری طرف رکھیں نا یہ جلدی یار یہ آپ ادھر اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے بس جلدی کریں تسی گھن کے مینوں دینے اے سارے میرے نے ایتھے پاؤ نا ایتھے پاؤ وچ بہت پر کام چھڈو وہ سارے لوگوں نے ادھر تک دینا مولوی دے ہڑ کتنے دی لے اے مت تکو یہی ہے وہ جڑا اتلا کام ہے اور ہے ہاں میں صرف آپ کو بات بتانے لگا ہوں میں توڑے کو لو پیسے منگے تے یہ زارہ نوٹ تو پنجا چھویں نوٹ کیوں آن کے دیتے ہیں گال وچ اور ہے خدا دی قسم ہے سائیاں نے تانوں خود اٹھایا اٹھوئے میرا دین دا خادم آیا کٹو وہ ایک دن ایک میں نے کہنے لگا تقریرہ کرتے ہو تے پیسے لیندے ہو میں کیا گال سونا سی پیسے لے کے بھی نہ تے نبی دے ہی لیندے کوئی پیسے لے کے کرپشنہ کر دے کوئی پیسے لے کے چرسان دے کوئی پیسے لے کے بوریاں بستریاں میں جناب شراباں پن دے کوئی کسی نو پیسے واسطے قتل کر دے تے اسی پیسے لے کے بھی نبی دیاں نہ تائیں پڑھ دینا اور تو ہی فیصلہ کر کے ساڈا کم چنگا ہے کیوں اے تھوڑا جب میں تانوں ریلیکس دین واسطے وچ ذرا گل ہو گئی کیا بات کر رہا تھا
جس ویلے بندہ سدھا ہٹا کٹا کام نہ کرے نا اللہ رب العزت کم لینے تے آوے تے پھر او ہے جیاں ہٹیاں کٹیاں موٹیاں تازیاں انہاں نو شان نہ تسی تے بو ماڑے ہو نا کوئی مسئلہ نہیں اے سارے موٹے تازے اے سارے نو نا او شرما ادھر کرو ادھر انہاں نو شرماون واسطے نا پھر وہ ہے کہ اے جا بابا جیڑا کرسی تے بیٹھا ہویا ویل چیئر تے بیٹھا ہویا اللہ اس تک ڈیوٹی لاندے اٹھو خاتمہ اٹھا کام کر تو دین دا اور یہ دسنا چاہتا ہے میرے دین نو کسی چیز دی کمی کوئی نہیں ہے شکر کرو اے جیڑا اللہ تعالیٰ اے کوئی سان نہ کرے ہم نے ختم نبوت کا کام کیا اللہ دی قسم کئی سانو کہنے او جی تر نہیں تساں پنڈی والے کمال کیتا میں کہ اساں کیتا کچھ نہیں خدا دی قسم رو رو کے تے ساڈے کولوں پوچھو اسیں اللہ دا شکر ادا کردے ہاں اور ربا تیری مہربانی کم تے ہور نہ وی کاری چھڈنا سی اے تو ساڈے نال لکھ چھڑیا ہے اے تو ساڈے کولوں کم لے خدا کے بندو شکر کرو اللہ کے آگے دعائیں کرو ربا اپنے محبوب کی محبت کا کام ہم سے لے لے وہ کام لینے پہ آئے وہ کتوں سے وہ کام لینے پہ آئے وہ پرندوں سے لے کیا کہ دعا کرو یا اللہ ہم سے لے تو کام مالک ہم سے لے تو کام اللہ کے آگے دعا کرو یا اللہ ساڈا نہ لکھ ربا اور منگو اللہ کو لو اللہ ساڈا نہ لکھ مالک ہمارا نام لکھ اس کار خیر میں حضور کی ختم نبوت کو قربان ہونے کے لیے کمی نہیں ہے شکر کرو اے خدا دی قسم ہے تو اٹھ کے جاؤ نا تو ہین چم دیاں جائیو اور ربا تیری مہربانی ربا تو ساڑھا نہ لگے اپنے محبوب دی ختم نبوت یہ معمولی نہ سمجھو ہے سارے نبیوں دی سنت ادا کر رہے ہو تسی اللہ دے 1.25 لاکھ نبیوں دی سنت ادا ہو رہی تے میں دیڑی بھی گل کیتی لیاقت باغ بھی گل کیتی سی تے ایتھے بھی کراں الحمدللہ اسی او لوگ ہاں جڑے نبی پاک دے نا تے درود بھی پڑھدے ہاں تے نبی پاک دے نا 21 مارچ امروز بدھ فتح جنگ تحصیل روڈ نزد ٹی ایم اے آفس اوہی بابا آ رہا ہے تہاڈے ہی علاقے دا ہے جہدے کول اللہ تعالیٰ نے کام لیا اسی کنجوس نہیں ہیں تا سڑیل بھی نہیں ہے کئی مولوی ہوندے نے نا سڑیل او جیاں قربانی لے داڑے تکڑا ویڑا کسائیو نہیں تکدا عزت نہیں خدا کے بندو اللہ تعالیٰ نے جسے کوئی عزت دے دی اس کے سامنے دے دیتی اے بندہ مجھے سڑتا رہے آئی یار اے بندہ سڑے نہ تے پھر کے پتہ ڈیوٹی بھی نہ آئی جائے ڈیوٹی وچ نہ آئی جاوے اس واسطے بندے نو جلنا سلڑا نہیں چاہیے تے او بابا جی تشریف لے رہے ہیں تے اوتھے بھی جاؤ تے اے پتہ لگے کہ جناب اجتماع ہوئے یارو ہن تہاڈا کام ہے نا یار ہن سارے اعلان میں تے نہیں کردا نا میں تے ہن ایک گل کر رہا ہوں ہن سارا پروگرام تے تسی دسنا ہے نا کہ کتھوں قافلہ جانا ہے کتھوں ہن تہاڈا کام ہے آن کے پوچھو او لبیک کریو کدوں جاسو کتھے جاؤ اے تہاڈا کام ہے ہونا اچھا تو میں بات کیا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ اس کام کے لیے ہمیں چن لے اللہ ہمیں اس کام کے لیے چن لے تے اسی کے کرنے ہیں حضور تے درود اے جڑے پڑھ دے ہو بولو نہیں پڑھ دے ہو نہ بولو حضور تے درود حضور تے درود سرکار تے سلام نبی دیاں نعتاں تے نبی دیاں نعتاں نبی دیاں نعتاں تے نبی دیاں نعتاں نبی دیاں نعتاں نبی دیاں نعتاں اے نبی دے میلاد نبی دیاں شانہ بیان تے نبی دیاں شانہ اے سارا کرنے ہیں نا تے سرکار دے نان نو چم دے ہیں وہ میں مظفر آباد گیا ایک دفعہ ساڑھے میں اکثر سناندہ رہنا ہوتے جناب لو پن کترہ ٹیم نال کچھ چگڑا پگڑا ہو گیا ایسی تے ڈی سی تے رولا پڑے کمال دی گالو نہ آکھیا بھئی ہون ایک دہڑے جلسو سی تے ایک تقریر قریشی کر سی تے ایک تقریر انہاں نہ آکھیا اللہ کو لور منگا گے بھئی چلو خیر میری تقریر آئی میں تقریر کی تھی تے
پہلے مولوی صاحب تقریر کی تھی، انہوں نے کہا جناب یہ انگوٹھے چومنا فلانا فلانا، میں لمحی لائی نہیں، میں کہ یار میں تانوں توڑن نہیں آیا، لڑاون نہیں آیا، میں تے جوڑن آیا، میں تے گل کرنا جی کے او بڑے ایسی ڈی سی سارے بیٹھے رولا بنے ہوئے، میں کہو میں رولا کران نہیں آیا، میں تے امن پھیلان والا بندہ، تے اے ذرا میری گل سنو جی سارے، میں کہ گل سنو، مینوں ایک گل دا جواب دو، اسی یہ نہ کسے دے پیو دا چومدے ہیں یا سرکار دا چومدے ہیں؟ جی سرکار مدینہ دا نا چومنے ہیں۔ میں آکھیا مولوی خدا اے دلہ تے ہاتھ رکھ، سارے میں آکھیا رکھ دلہ تے ہاتھ رکھیا، میں آکھیا ہن اپنا ایمان جے ہے ہی نا تے میں نے جواب دے اے سرکار دا نا جڑا سی چومدے ہیں چومن جگا ہے یا نہیں؟ میں لمیاں نہیں لانیاں، منو ایک گل دس کے نبی دا نا چومن جگا ہے یا؟ آپ یقین کریں کہ وہاں جناب وہ ایسی وغیرہ سارے انہاں آکھیا قریشی صاحب آج تو بات اساں مسئلہ ہی حل کر دیتا، میں آکھیا جد مولوی صاحب نہ چمن جو گئے تو چمن۔ اشہد ان محمد، اے محبتاں دیاں گلاں جڑا نہیں چمدو کافر نہیں ہو جاندا، اے محبت دی گل ہے، عشق دی گل ہے، جے میں محبت نال درود پڑھنے دیاں محبت لیاں داڑیاں رکھیاں نے تے ماشاءاللہ رکھ لو داڑی، انگریزاں دے طریقیاں تے نہ چلو، آج کل نواں سٹائل آیا اتھوں آئیاں اتھوں آئیاں اتھوں آئیاں اتھوں آئیاں، تو تسی یقین کر لو اس وچ ایک ذرا بھی شک نہ کریو قیامتی والے دن نا فرشتہ بھی اسی سٹائل نال سٹاں مارنیاں نا آئیاں 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 آئیاں، تسی یقین کر لو، یہ ہنسن دی گل نہیں ہے۔ حضور دی سنت نال مذاق ایک دے چلو یار داڑھی نہ رکھو، وہ بھی گناہ ہے لیکن چلو نہیں رکھی نا، ہے کہ حضور دی داڑھی نال مذاق کرو، سرکار کی سنت سے مذاق اڑائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو خدا کے رسول کی شریعت سے ٹکر لیتے ہیں نا اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، پکی بات، اللہ ان کو پھر بولو، لہذا کوشش کریں اپنے چہرے پہ داڑھی تے شیشے وچ جدوں تکو نا تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میں ایک دیر تکیا تے سرکار کافی دیر اپنی داڑھی مبارکہ نال، اے توجہ ہے، ادھر ہو ادھر میرے حال سنو، فرماتے میرے دل میں خیال آیا کاش سرکار دے ایک بال کنگھی وچ آوے تے میں لے لوں، تو سرکار پاک دا جناب سرکار تک مسکرایا نا تو سرکار پاک کنگھی دیتی، فرماندے نے میں تکیا تو سچی دے وچ بال بھی سی، فرماندے نے اس بال نہ میں اتنا چنگا لگیا میں اسے چومیا تو میں اپنے کول رکھ لیا۔ اب توجہ کرنا، اے حضور پاک کے داڑھی نو کیوں سجاندے سن؟ اے تیل لانا خوشبو لانی سجانا اے امتیاں واسطے کہ رب نو میرے چہرے دے اتے چھائی پسند نہیں آئی تے انہیں چھائی نہیں پائی، اے کوئی داغ پسند نہیں آیا، کوئی دانا کوئی تل پسند نہیں آیا تے میرے پورے چہرے تے کدی تل نہیں آیا۔ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم حضور کی بزم میں بیٹھے ہوتے، حضور جب اپنا چہرہ پھیرتے اللہ کی قسم رخساروں میں ہمیں دیواروں کے عکس نظر آ جایا کرتے تھے، حضور کے ان رخساروں میں ہمیں دیواروں کے عکس نظر آ جاتے تھے، لیکن دوستو اس چہرے پہ نہ چھائی نہ تل نہ داغ نہ نشان، لیکن گھنی داڑھی میرے رب نے سجائی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے رب کو اپنے یار کی داڑھی سے بڑا پیار تھا۔ یہ آج جو انگریز کی جو نہ پیداوار اور یہ لوگ داڑھیوں پہ اٹیک کرتے ہیں، یہ داڑھیوں والے تو اسی اگوا کا کرو نکاں والے نک تے اللہ پیدا کی تھا داڑھی ایسا بڑا یہ اللہ پیدا کی۔ حضور فرمایا میری امت تے مرداں دا زیور داڑھیاں تے جیڑی کڑی زیور گھر سٹ کے آوے تے گھر وڑن دیندے ہو، وہ ماں پیو دے گھر جاوے تے زیور اس اوتھے رہے تے کردے او زیور کتھائی نکیے بلگے زیور کتھائی نسان دیو جا لے کے آ گم ویسی یہ ہو زیور جڑا ایتھے ہی رہ جاسی، اے او زیور جڑا قبر وچ نال جاسی۔ اس واسطے میری جان اے عمل علیہ پاسے بھی آؤ، نماز 5 ٹائم دی پڑھنی، درود پڑھنا نبی پاک ہوتے،
اسا سنیے دی تے پہچان ہی ہے، بس سرو چکا چکا کام رکھے ہوئے ہیں، نہیں کام چلنا بھائی، کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر منکروں کو بتانا ہے۔ یہ پہلے جناب ساڑھے تے الزام نہ، یہ مزاروں پہ جانے والے اتھے سجدے کرنے، تو میں جدوں دا طور پٹ رکھی نا، میں آکھا مزاراں تے جانا سجدے کرنا حرام ہے، اے قوالیاں شوالیاں تے صحیح طریقے نہ لون تے الگ گلے، لیکن اتھے قوالیاں دے نا تے دنگڑ کرنا حرام ہے، اے اتھے مزاراں تے دنگڑ پگڑ کرنے، اتھے لٹیاں شٹیاں پانیاں، اے مزاراں دے اتھے غلط کام کرنے حرام۔ انہاں سر جوڑے یار گال سنو، ہون اسی کیڑا طریقہ کران جس دے اتے؟ میں نے کہا ہمارا مسلک نہیں ہے، بات وہ کر جو ہمارے مسلک کی، اور یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو کوئی تنقید نہ سمجھے۔ وہ ایک دن ان کا ایک ہے کراچی کا مناظر بنا ہوئے، اس نے جناب والا اس نے پوسٹ لکھی جناب، تو اور میں کراچی گیا، مجھے پتہ چلا جی اس نے 2 دن پہلے تقریر کی ہوئی ہے، اور تقریر میں وہ کہنے لگا کہ یہ مزاروں پہ سجدے کرنے والے اگر نہیں ہیں تو بتاؤ کون ہیں یہ تمہارے؟ نہیں، میں کہا پتر ہیں نہیں، وہ کبے ہیں جب تک لات نہ مارو نا، اس دا کوب سیدھا کدی نہیں آیا۔ اچھا میں نال ہی گیا نا، تو میں جان دے نال میں آکھیا اوئے تبلیغ دیاں بستریاں وچ چرساں پا کے آ کے بیچنے والے سمگلرو، رولا نہیں پہ گیا ہے، تھوڑی دیر گزری جی تے ادھروں چٹائیاں ادھروں آئیاں، جناب یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے ہمارا۔ میں کہا اپنی مارا یہ تو ایک دم درد ہو جائے بھئی، کیا ان کی تبلیغ کے جو وہ چلے لگانے جاتے ہیں تو سمگلر گاڑیوں کے اندر چرس نہیں رکھ کے لاتے ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ جناب والا ہے کسی نے گڑی چیک کرنی نہیں تو سیدھی رائے وینڈ پہنچ جانی ہے۔ 5 من 10 من 20 من ایک دفعہ من اچھی طرح یاد ہے، اے تھے جناب ایک بس روکی پشاور تو آندے ہیں جس چو 42 من چرس تھے، تو تبلیغ چلے علی بس تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تبلیغی جماعت والے ایسا کرتے ہیں، لیکن جناب تواڈے روپ وچ انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اس ویلے کہندے ہو نہیں یہ ہمارا مسلک تو نہیں، یہ تو گندے لوگ، یہ تو سمگلر لوگ ایسے کرتے تھے۔ بندے دے پترا مزاراں نوں سجدہ کرنا ساڈا مسلک نہیں ہے، جاہل لوگ کر دیتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے بولو؟ جاہل لوگ کرتے ہیں، انہاں دا اصلاح کرن دی ضرورت ہے۔ آپ کا بھی کام ہے مزاروں پہ جو سجدہ کر رہا ہو اسے پکڑو، اے کیا کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے، حرام ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر غیر اللہ میں سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں بیوی کو کہتا ہوں اپنے شوہر کو کرتی۔ ہائے ہائے، وہ روایت تو آپ نے سنی ہے نا کہ جب اللہ کے نبی پاک سرور کون مکان سزا ایک عربی آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی نے فرمایا اوے کلمہ پڑھو، سمجھو کچھ دکھا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ وہ درخت کو کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہے۔ درخت کو بتایا، درخت اپنی جڑیں کھینچتا ہوا حضور کے قدموں میں آیا، کہنے لگا فَبِزَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، مجھے حکم دے، میں اجازت دے، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، سجدہ خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ کہنے لگا فَبِزَنْ لِي أَنْ نُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، مجھے اجازت دے میں آپ کے ہاتھ چوموں، میں آپ کے پاؤں چوموں۔ فَأَذِنَ لَهُ، اللہ دے نبی فرمایا چلو ہاتھ بھی چوم لیتے، میرے پیر بھی چوم لیتے۔ اے حدیث سنا کے میں ایک دن ایک مولوی نے پوچھا، میں کیا 10 اللہ دے نبی پیر اپنا چاہ کے اس دے منہ نہ لایا سی یا پیرا تے ڈگیا سی؟ اللہ دے نبی نے پیر چک کے او دے منہ نہ لائے سن یا او پیرا تے ڈگیا سی؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے کہ حضور نے اٹھا کے پاؤں اٹھا کے لگایا۔ میں کہا پھر وہ ڈگیا سی نا، تے میں کہا تو ہن جے اپنے ابے دے پیراں تے ڈگیا ہوئے تے کنج ڈگ سی؟ تے جے اوتھے تیرا کوئی فوٹو چھکے تے کہ آکسی باپ کو سجدہ کرتے ہوئے، تے تم قسمہ چکسیاں اللہ دی قسم میں سجدہ اللہ نو کرتے ہیں، میں تے اپنے ابے دے پیر چوم رہا سا۔ سرکار اے اسیں کہہ رہے ہیں سجدہ کرنا ہو رہے تے چومنا ہو رہے۔ ہن گل سمجھ آئیے نا؟ تے بس جڑیاں گلاں ہونیاں سن ہو گیاں۔ ختم تاجدار ختم نبوت اے مرزائی کائنات تا بدترین کافر ہے، ایک قادیانی کائنات تا بدترین کافر ہے۔ کوئی غیر قانونی گل نہیں، ساڈے قانون وچ شامل ہے، پاکستان دے آئین وچ گل شامل ہے کہ قادیانی کائنات دا بدترین۔ اے جڑے منہاں وچوں نہیں کڈ دے تساں چھولے پا کے رکھے ہوئے نے، قادیانی کائنات کا بدترین۔
وہ غیر مذہب نے، بد مذہب نے، انہاں دا نبی ہور، انہاں دا نبی جھوٹا، انہاں دا نبی کون تے ساڈا نبی سونا اے من مونا اے آمنہ تیرا لال جی کرے سادی واری جاواں۔ تے بس ہن پھر میں میاں صاحب دی گل کراں تے گل مکانے ہاں اے اللہ پاک تے ہن پھر ذرا میں اتنی دیر تقریر بھی کیتی تے پھر میں پتہ کہ لگ سی کہ یار کیڑا کیڑا بندہ تیار ہویا، ذرا ہاتھ چکو نا یار، داڑیاں کیڑے کیڑے بندے رکھو ذرا، اے ہن میں گڑبڑ نہیں کرنی، چکو ہاتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزا دے۔ اے نہیں جے اتلے نہ کرو نا، اے نہیں نا میں تکاں تے تے پھر نہیں کرو، اے نہیں ہاتھ یہ دونے ہاتھ چاہو نا یار، نہیں چلیں کوئی بات دیکھیں بھائی، یہ تو بس یہ تو محبت کی بات ہے، سختی نہیں ہے، یہ تو حضور کے پیار کی بات ہے جس کے دل میں آگے۔ ویسے میرے سامنے جڑے بیٹھے ہوندے نا، اکثر میری انہاں تے نظر پیوے تے میرا اللہ انہاں دے دلاں نوں اکثر جڑا نا وہ پھیر دیندا ہوندا ہے، اے مینوں دے دو بسم اللہ بسم اللہ، اللہ جزا دے، اور بھی دینے نے، جزاک اللہ۔ اے دیکھو نا بھائی، اے حضور اے لنگر ہے بھائی، غوث پاک دا لنگر ہے بھائی، اے جو شرمانا کیڑا اصل ہن میں تقریر مکان لگا ہوں نا ہن سٹنا پھر نہ چوڑنا پیسی تے میں اس واسطے ہاتھ سے لے انہاں دی مہربانی تسی بھائی خدمت دیتی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا بھی کیڑے کیڑے ہو جی، اے حضور دے اج اے شیطان مارنی کے کوئی اے جی اے اجاں بھی بڑے ہوئے سجے آن کے بچ بڑے ہوئے نال سجے کھبے اس مارنی لت کے بغیر تا میں آج اتھے داڑھی رکھ کے اٹھنا ہے، میں آج سرکار دے عشق وچ نا چہرے تے بال سجاون دی نیت کر کے اٹھنی ہے، تسی یقین کرو راتی ٹاواں مار مار اس بغیرت نے رونا ہے۔ تے کڑے کڑے جی ہونا چاہو نا ماشاءاللہ، میں تیرے تے سجنے نظر رکھی سی، اللہ جزا دے، بس میں بڑھ ٹھیک ہے جی ہون تلے کرو، اے جڑے ایک دو ہی ہوندے ہوندے او اینکالے بندے تے رکھی سی تے او میرا خیال ہے کوئی نظر دور پہ گئی میری، اتھے تک میرا کرنٹ گیا کوئی نہیں، اے توڑے کول اے اللہ بندہ تے چلو پھر صحیح، او اجاں پابیروں کولو مشورہ کرسن، انہاں دے کولو ناراض نہیں ہونا، اے تے ہن شغل دی گل ہے نا، انہاں پوچھنا ہے کئی بار گھراں دا بھی مسئلہ ہوندا نا، اے نو ہوئے داڑھی رکھی ہوئے آکھن حضرت کے گل ہے، کوئی اللہ خیر کرے کی ہو رہا ہے، تے اس واسطے کوئی چلو تے جنہاں نوں کوئی پابندی شبندی نہیں تے چاچا جی ہن تساں دی عمر بھی تے ہن ماشاءاللہ ہن ہو گئی نا جی، یہی گل ہے انشاءاللہ، اے رکھو ہن خیر ہے، اے بندہ قبراں وچ جاوے نا، اے ادھر بندہ قبراں وچ جاوے نا تے اساں اپنا تعارف کروانے دی ضرورت نہ پے، حضور خود فرمانا میرا غلام آیا ہوا ہے، حضور خود فرمان میرا غلام آیا۔ ہاں یہ محبت کی باتیں زندگی دکھے پتہ سجنوں، اے قبر چے جاواں کم از کم ظاہری اپنا حلیہ تو حضور دے غلاماں والا ہوئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تے ہون میں دل ہو کے میاں صاحب دے پڑھنا نے شعر نہ تے اندروں کڑنی نواز ہیں، ہاں قدر یوسف دا معلوم غایا او پایا مصر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی مویا خبر پیانو قدر نبی دا ایک ہی جاننے ڈاکو چور کمینے قدر نبی دا جانن والے وہ سو گئے وچی مدینے۔ ماشاءاللہ یہ تھے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب جو کہ بہت ہی با جان رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ آقا تو سخی تیرا سخی دربار ہے اور گر کرم کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول